لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا، لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے. شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے، لیکن یہ بات حقیقت ہے. اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب و سنت کے سامنے. بھائیو، صحیح مسلم میں 3 احادیث ایسی ہیں اوپر تلے. کتاب الفضائل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں سیکنڈ یا لاسٹ باب ہے. اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہے. 3 حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6126، 6127 اور 6128. یہ بہت ڈینجرس احادیث ہے اگر سمجھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں امام مسلم کا یہ امت پر احسان ہے ان حدیثوں کو نقل کر دینا. یہ حدیثیں مسند امام احمد میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم چونکہ اس پر اتفاق ہے، اس حوالے سے اس میں اس کا آنا بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ چیز وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو انصار ہیں وہ گرافٹنگ کرتے ہیں، پیوند کاری، کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں اس کے نر اور مادہ کو ملا کر اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے. اس کو گرافٹنگ کہا جاتا ہے انگلش میں، پیوند کاری کہا جاتا ہے اردو کے اندر. یہ حدیث مشہور ہے، تعبیر نحل والی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہ کرو تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی، ان کو کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا. لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ انہوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا. پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حدیث 4 صحابہ سے ہے، یہ غریب حدیث نہیں ہے، 4 صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا اور دیکھیں اس دفعہ ہماری فصل ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی، وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں، وہ میں ایگزیکٹ وہاں سے بیان کر دیتا ہوں. 6126 نمبر حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے، the knowledge obtained through experiments and observations، یہ وہی acquired knowledge، سائنس، جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے، اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو. البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو، باقی جو میری ذاتی رائے ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری حدیث جو کنزیکٹو ساتھ 6127، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کو دیکھ لیا کرو. اگر میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو تم پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. اور جو تیسری حدیث ہے نا جی، اس میں تو بہت سخت الفاظ ہے، 6128 سے ہی مسلم، انتم اعلم بامر دنیا، تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو. یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ورنہ آج کوئی ہم سے گورا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا؟ بھئی ہمارے پروفٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا، نہ ان کی یہ ڈومین تھی. یہ میں اب وہ بات بتانے جا رہا ہوں، ان کی ڈومین یہ نہیں تھی، وہ ہدایت کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب میں میکینیکل انجینئر ہوں، بی ایس سی آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے میں نے، لیکن ایمبریولوجی کی فیلڈ میں میں شاید زیرو ہوں، کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں. ایک اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر نہیں. پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈز ہیں، انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈز ہیں. دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عیب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے
مثلا ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ ان کے لیے خوبی نہیں تھی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شان ہے. تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈفرنٹ ہو جائے گی. یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دی.